وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، جن سے تیسری۔ اس کی پیدائش پر ماں حیران تھی اور باپ پریشان۔ باپ بار بار مالک سے شکوہ کرتا اور دل میں کہتا، ربا یہ کیا کر دیا؟ مگر ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں شکوے کی بجائے شکر پیدا ہوا۔ وہ سجدہ ریز ہو گئی اور بولی، الحمدللہ مالک، تو نے جیسا دیا، جو بھی دیا تیرا شکریہ۔ پھر اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ ماں کا دودھ بچے یا بچیاں ہی نہیں پیتے، تیسری جنس بھی پیتی ہے۔ ماں کے لیے وہ بھی اس کی اولاد تھا، اس کے وجود کا حصہ تھا، اس کی ممتا کا حقدار تھا۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا، گھر کا رولا بھی بڑھتا گیا۔ باپ کبھی اسے دیکھتا تو اس کے دل میں پھر وہی خیال آیا۔ ایک دن اس نے بیوی سے کہا، بھلی لوگ یہ مجھے دے دے، میں اسے چھوڑ آتا ہوں اس کی برادری کے پاس۔ ماں نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور بولی، میں اس کی ماں، تم باپ، تو اس کی برادری اور کون سی؟ باپ زور ڈالتا تو وہ منتوں پر اتر آتی، ہاتھ جوڑ کر کہتی، کیا میرے سرتاج، اتنا دیا ہوا ہے خدا کا، کھانے دو اسے بھی۔ مگر باپ اسے اونچ نیچ سمجھانے لگ جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے معاشرے میں اس کی عزت کم ہو رہی ہے، لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مگر صاحب کون جیتتا ہے آج تک ممتا سے؟ رولا تو معاشرہ بنتا ہے۔ باپ گھر سے باہر نکلتا تو لوگوں کے اشارے شروع ہو جاتے، لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے، مگر سرگوشیاں بھی ایسی کہ جس کے بارے میں کی جا رہی ہوں وہ صاف سن لے، وہ دیکھ لے، وہ اس کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے۔ کوئی دوسرے سے کہتا، اوئے وہ دیکھ، خسرے کا باپ آ رہا ہے۔ برادری والے بھی شور کرتے، کوئی کہتا، بھائی بے عزتی ہو رہی ہے ہماری، اسے کیوں نہیں چھوڑتے کسی گرو کے پاس؟ لوگ دوسروں کے گھروں کی مثالیں دیتے، ہمیں وہ دیکھو، ان کے چچا زاد کے گھر خسرا ہے، ماموں زاد کے گھر خسرا ہے۔ یہ سب سن سن کر وہ ایک دن پکا ارادہ کر لیتا کہ اب اسے کہیں چھوڑ ہی آئے گا، مگر ہر بار بیوی اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی، وہ اسے جانے نہیں دیتی تھی۔ یوں باپ کا ارادہ ہر بار ناکام رہتا۔ 5 سال گزر گئے، اللہ نے اس گھر کو مزید اولاد دی، ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوئی۔ اب باپ کی آنکھوں میں یہ دونوں تارے تھے، مگر وہ اپنے پہلے بچے کو ان کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتا۔ اسے دیکھتے ہی کہتا، جا ماں کے پاس۔ چھوٹے بھائی بہن حیران ہوتے، مگر ان کو سمجھ کہاں تھی ابھی کہ ان کے باپ کو اپنے ہی بچے سے اتنی دوری کیوں ہے۔ وہ ماں کا لاڈلا تھا، ماں کے دل میں اس کے لیے محبت پہلے جیسی تھی۔ دوسرے دونوں بچوں کو وقت کم ملتا اور اس سے زیادہ تو باپ شکوہ کرتا، ماں مسکرا کر جواب دیتی، باپ کا پیار بھی تو دینا ہے اسے، تبھی تجھے زیادہ لگتا ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر باپ کے دل میں معاشرے کا خوف ختم نہ ہوا۔ 5 سال بعد شوہر نے ایک بار پھر پکا ارادہ کر لیا۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ کسی کی بات نہیں مانے گا۔ اس نے بیوی سے صاف کہہ دیا، اب کی بار کوئی بات نہیں مانوں گا، چھوڑ کے آؤں گا کہیں۔ بیوی نے شوہر کی طرف صرف ایک نظر دیکھا اور شوہر اسی ایک نظر سے سمجھ گیا کہ اب کی بار زمانہ جیتنے والا ہے۔ پر صاحب بات وہی تھی، کون جیتتا ہے ممتا سے؟ بیوی نے ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے اس بچے کا سامان باندھنے لگی۔ شوہر کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ 2 بیگ تیار پڑے ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا، اتنا سامان اس کا؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں میرا بھی ہے۔ شوہر چونکا، کیوں، تو کہاں جا رہی ہے؟ وہ بولی، جہاں یہ جائے گا۔ شوہر نے سختی سے کہا، تم گھر سے نکالو، دروازہ بند کرو، پھر میں جانوں یہ جانے، اور اس کا وہ خدا جس نے اس کو سانس دی ہے، زندگی دی ہے، وہ خدا جو فضول کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ خدا جو پتھر میں بھی غذا دیتا ہے کیڑے کو، یہ انسان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میں بھی تو ہوں، کر لیں گے گزارا، بس تم گھر سے نکالو۔ مگر ماں کے لیے یہ بات اب برداشت سے باہر تھی۔ اس نے کہا، بلکہ ہٹو، میں خود چلی جاتی ہوں۔ شوہر اسے جانتا تھا، زندگی ساتھ گزری تھی، بیت رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ کب اس کی بیوی ہتے سے ایسے اکھڑتی ہے کہ پھر ہاتھ نہیں آتی۔ آج وہ واقعی اکھڑ گئی تھی۔
اسے وہی کرنا تھا جو اس کی بیوی کہہ رہی تھی، حالانکہ دل سے وہ بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ممتا سے کوئی نہیں جیت سکتا صاحب۔ پھر اس موضوع کا ذکر نہ ہوا۔ گھر میں خاموشی ہو گئی اور پورے 3 سال اسی خاموشی میں گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں ایک بیٹی اور آ گئی، مگر ماں کا لاڈلا وہی بچہ ہی رہا۔ اب وہ 9ویں سال میں تھا جب اس کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ رات کو ماں سوئی اور سویرے اٹھ نہ سکی۔ جس گھر میں کبھی اس کی موجودگی سے روشنی رہتی تھی، وہ روشنیوں بھرا گھر اچانک ویران ہو گیا۔ مگر اس بچے کی تو پوری دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ ابھی ماں کی قبر کی مٹی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا، جا کہیں چلا جا، اب تیرا اس گھر میں کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ کہیں کوئی شکایت نہیں کی، کسی سے سوال نہیں کیا، بس سیدھا اپنی ماں کی قبر پر گیا۔ قبر کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر رویا، بہت رویا، اتنا رویا کہ جیسے برسوں کا درد آج آنسوؤں کے رستے باہر نکل رہا ہو۔ جب من ہلکا ہوا تو وہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ یوں وہ قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا۔ ادھر باپ نے شاید دل میں شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، مگر اس بچے کے لیے ابھی ایک گہرا گھاؤ باقی تھا۔ گھر سے نکلا جانے کے بعد وہ درخت سے گرے ہوئے پتے جیسا ہو گیا۔ ہوا جدھر چاہتی اسے اڑا کر لے جاتی ہے، ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کبھی کسی ورکشاپ میں چھوٹے کی نوکری مل جاتی تو وہ وہاں کام کرنے لگ جاتا، کبھی کسی ہوٹل میں بیرا بن جاتا۔ مگر اس کے لیے ایک اور مصیبت تھی۔ اس کے اندر بے پناہ حسن تھا اور نسوانی حسن اس کا نمایاں تھا۔ یہی خوبصورتی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹنے اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ پڑتا۔ اسی بھاگ دوڑ میں ایک دن وہ شہر کی مشہور معروف شخصیت حاجی ہوٹل والے کے ہوٹل پر پہنچا۔ حاجی صاحب صرف ایک ہوٹل کا مالک نہیں تھا، شہر میں اس کے کئی ہوٹل تھے، مارکیٹیں تھیں، پلازے تھے۔ وہ ٹرانسپورٹر بھی تھا، مگر سب سے بڑھ کر وہ ایک دلیر اور اصولی آدمی تھا۔ صاف شفاف کھرا پن اس کی پہچان تھی۔ اس کے ہوٹل کے کچھ اصول تھے۔ وہ کہتا تھا، بابا، ہوٹل بنا ہوا ہے آپ کے لیے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، دریاں چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، جب تک جی چاہے یہاں رہو، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ مگر دنگا روڈ پر نشہ ہوٹل سے باہر، یہاں ایسا کچھ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ یہی جگہ اس بچے کے لیے پناہ گاہ بن گئی، یہاں اس کے قدم جم گئے۔ کچھ عرصے بعد اس کی شناخت ظاہر ہو گئی اور پھر وہی درندے اس تک پہنچنے لگے۔ گرو اور دوسرے لوگ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، مگر یہاں حاجی موجود تھا۔ حاجی اس کے سامنے ڈٹ جاتا اور کہتا، لاڈلے، تو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے، کوئی مائی کا لال تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ 2-4 لوگوں نے پیش قدمی کی، مگر حاجی ان کے آڑے آ گیا۔ اس نے انہیں خوب بے عزت کیا اور ایسا جواب دیا کہ دوسرے خود ڈر گئے۔ وہ بعد میں حاجی کے پاس گزرتے ہوئے وقت کو اپنی زندگی کا بہترین وقت قرار دیتا تھا۔ حاجی صرف اس کا محسن نہیں تھا، وہ اس کے استاد بھی تھا، زمانے کے سرد و گرم سمجھانے والا۔ دوسری طرف خسرو کے گرو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے جو ان جیسے ہوتے ہیں، ان کی برادری کے، جہاں کوئی مل جائے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسے بھی کئی گرو لینے آئے، مگر حاجی نے سب کو بھگا دیا۔ وہ کہتا، گرو جی، میرے جیتے جی تو ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا۔ یوں وہ حاجی کے پاس محفوظ رہا۔ 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا۔ پھر 2 سال بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا
کھلا۔ پہلے مالک نے بیچا تو وہ حاجی نے وہ کھوکھا خرید لیا اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ حاجی نے کہا، لے لاڈلے، یہ تیری دکان، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اسی کھوکھے میں رہا۔ اس دوران گرو آتے رہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ ہر بار انکار کرتا رہا۔ وہ اپنے محسن کو کیسے چھوڑتا؟ پھر ایک دن وہ محسن خود چلا گیا۔ حاجی دشمن دار تھا اور آخرکار وہ بھی دشمنوں کی نظر ہو گیا۔ حاجی کی موت نے اسے دوسری بار اندر سے توڑ دیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کر رویا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک بار پھر یتیم ہو گیا ہو، جیسے کسی سے سائے میں زندگی گزارنے کے بعد اچانک اس پر گہری چھاؤں ختم ہو گئی ہو اور وہ چلچلاتی دھوپ میں آ کھڑا ہوا ہو۔ حاجی کیا مرا؟ اس پر تو نشتروں کے بوچھار ہو گئی۔ اب اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ گروؤں نے پھر حملہ کر دیا۔ وہ کہتے، لاڈلے ادھر کیا رکھا ہے؟ قسمیں تو ہیرا ہے ہیرا، ساتھ چل، تجھے تیری قیمت بتائیں۔ وہ جانے کو تیار نہیں تھا، مگر نشتر دن رات چپتے رہے۔ آخر کوئی ٹھکانہ تو کرنا تھا، سو اس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور گرو کے آستانے پر جا بیٹھا۔ وہ واقعی ہیرا تھا۔ گرو نے جب اسے تراشا تو خود اسے بھی خبر ہوئی کہ اس کے اندر کتنا ہنر چھپا ہوا ہے۔ 1 سال میں اسے ڈانس میں طاق کر دیا گیا۔ جب وہ اسٹیج پر جاتا تو سماں باندھ دیتا، ایسا ناچتا کہ نظر نہ ٹکتی، تماش بینوں کے ہاتھ ویل کراتے ہوئے نہ رکتے۔ یہ اس کی زندگی کی نئی دنیا تھی۔ 2-3 سال اسی ماحول میں بیت گئے۔ یہاں سب تیسری جنس کے لوگ تھے، سو بٹوارا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گرو کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ پوچھتے، جی کوئی لاڈلا نام کا خسرا؟ گرو اسے پیار سے لاڈلی کہتا۔ پھر ایک دن وہ فارغ تھا۔ کچھ دن پہلے گرو نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہاں ایک چکر لگا لے، ویسے بھی ان دنوں دھندا ذرا ٹھنڈا تھا تو کیوں نہ اس پلاٹ کے 4 دیواری ہی بنوا لے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ گرو سے اجازت لینے گیا۔ گرو نے جواب دینے کی بجائے ایک کارڈ اس کی جولی میں پھینک دیا، لاڈلی یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا ہے، آج کدھر نہ جا، بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ اس نے کارڈ اٹھایا اور اس پر نظر ڈالی۔ بلانے والے کا نام پڑھا، ملک تاج خان۔ نام پڑھتے ہی ایک سنسنی اس کے پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ کارڈ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، وہ معروف ڈانسر تھا، روز کا معمول تھا۔ پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اس سے اسے غرض نہیں ہوتی تھی، مگر یہ ملک تاج کا پروگرام تھا۔ نام سنتے ہی اس کی حالت عجیب ہو گئی، ناچنا چاہتا تھا اور نہیں ناچنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے گرو سے پوچھ ہی لیا، گرو یہ پروگرام کس نے دیا ہے؟ گرو نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لو لاڈلی، ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا ہے پروگرام، اور کس نے دینا ہے؟ پھر گرو پرانی یادوں میں چلا گیا، کہنے لگا، ہائے ہائے لاڈلی، کیا وقت تھا مجھ پر، بالکل تیری طرح سماں باندھ دیتی تھی میں، اور یہ ملک تاج، ہائے ہائے کیا شوقین تھا، ہائے ہائے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا۔ پروگرام کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں عام عوام تھی، گرو کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین، دوسرا حصہ معززین کے لیے تھا جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گرو کو حکم ملا تھا کہ خاص فیس بچا کے رکھنا۔ اس نے لاڈلے کو اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈلے نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، گرو آج خاص پروگرام میں بس میں ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسے عام طور پر ہوتا نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ گرو انکار نہ کر سکا۔ پروگرام میں شروع ہو گیا۔ وہ پردے کے پیچھے بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ خوب ہاؤ بھاؤ مچی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں دولہے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ گرو سے اس کا یہ اناق چھپ نہ سکا۔ اس نے پوچھ ہی لیا، لاڈلی سچ بتا، کیا مسئلہ ہے آج تجھے؟ پھر خود ہی کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے، تو خوش بھی بہت ہے تو غمگین بھی بہت ہے، بول مسئلہ کیا ہے؟ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے، میک اپ زدہ رخساروں پر لکیر ڈالتے ہوئے کہیں گر گئے اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا۔ پھر گرو سے بس اتنا کہا،
بس آج دیکھو پھر نہ کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھو گی جیسا آج ہے۔ 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہوا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور محدود تعداد میں کرسیاں بھی موجود تھیں۔ تعداد محدود تھی مگر جو لوگ موجود تھے وہ سب ٹن تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھیں، گلاس کھنک رہے تھے، چرچ بھرے سگریٹوں کا دھواں جالے بناتا ہوا غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب شہر کے معززین تھے، بڑی عزتوں والے لوگ تھے، ایسے لوگ جن کے کرتوت رات کا اندھیرا چھپا لیتا ہے۔ لاڈلے کی نظر تمتماتے چہرے والے ملک تاج پر جا ٹکی۔ وہ بھی پیے ہوئے تھا مگر کچھ کم۔ اچانک ساز چھڑ گئے، لاڈلا گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا۔ نغمے کے بول بلند ہوئے، مائی نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی، چھن چھن چھن۔ ایک بجلی سی اس کے رگوں پہ میں کوند گئی، اس کے پاؤں جیسے زمین پر ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ساز کیا کہہ رہے تھے، آواز کیا کہہ رہی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بے خود تھا۔ گروس میں سب کے سب پرانے شوقین حیرت زدہ تھے، ایسا ڈانس جو انہوں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گرو کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ اس نے ساتھ والے سے کہا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلے کی آنکھوں میں لہو کے آنسو نظر آ رہے ہیں، مولا خیر کرے، پر آج خیر نہیں ہے۔ وہ ناچتا رہا، نوٹ نچھاور ہوتے گئے، بہہ کے شرابی آگے بڑھتے، اس سے لپٹنے کی کوشش کرتے مگر لپٹ نہ سکتے اور دور جا گرتے۔ مگر ملک تاج جب بھی اس کے قریب گیا وہ خود سمٹ کر اس کی باہوں میں آ گیا۔ ملک تاج کے تمتماتے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابھری۔ اس نے جیسے سب کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا مگر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ آخر کار پروگرام رک گیا۔ ملک تاج اور کچھ دوسرے لوگ ابھی ہوش میں تھے۔ رواج تھا کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقد رقم دیتے ہیں اور پھر ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا، ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے، آخر میں لاڈلا رہ گیا۔ اس کی نگاہیں جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا تھا، اب وہ تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخر کار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا، دونوں کی نگاہیں ملی۔ ملک تاج کی آنکھوں میں ایک شیطانیت سی لبکی، اس کے ہاتھ بے اختیار لاڈلے کے رخساروں تک گئے۔ رخساروں پر ہاتھ لگے تو اس نے ہار پہنا دیا۔ سب کو لگا پروگرام ختم ہو گیا مگر نہیں، کہاں ختم۔ لاڈلے نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گرو تن کے کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آج منکشف ہونا تھا اس کا وقت آن پہنچا تھا۔ لاڈلے نے پوچھا، پہچانا ملک جی؟ ملک تاج نے کہا، نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا تجھے، پر گرویدہ ہو گیا ہوں۔ لاڈلے نے اپنے گلے سے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، پر ملک جی، میں نے تو پہلی بار نہیں دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ ملک تاج کے قریب ہو گیا اور اس کی باہوں میں سمٹ گیا۔ مدت سے ترسا تھا ان باہوں میں آنے کے لیے، اتنا قریب ہونے کے لیے۔ ملک تاج نے کہا، ہائے ہائے لاڈلی، آج تو نے دل جیت لیا۔ اس کا ہاتھ کچھ نچھاور کرنے کے لیے جیب میں بڑا ہی تھا مگر لاڈلے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ملک جی، اب بس، اب اور کچھ نہیں لینا، اب میں نچھاور کرنا ہے، نچھاور ہونا ہے۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی، بس ایک گرو جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ لاڈلے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہار اتارا، پھر ملک تاج کے گلے میں ڈال دیا اور اس نے اپنی آنکھیں ملک تاج کی آنکھوں میں ڈال دیں اور کہا، آج تک خسرے لیتے ہیں ویل وداعی ہار، پر آج میں دے کر جا رہا ہوں ملک جی۔ پھر اس نے نوٹوں کا تھیلا کھولا، ایک مٹھی نوٹ نکالے اور ملک تاج پر پھینک دیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ پھر اس نے نوٹ پھینکتے ہوئے کہا، یہ لو ملک جی، یہ ایک خسرے کی ویل اپنے باپ پر۔ ملک تاج کا دل دھک سے رہ گیا، اس کا نشہ گہرا ہوتا ہوتا جیسے اچانک اتر گیا۔ جو آنکھیں بند ہونے والی تھیں وہ پوری کی پوری کھل گئیں۔ گرو کو جھٹکا لگا، ساتھی تھرا کر رہ گئے۔
جو شوقین جاگتے سوتے تھے وہ بھی جاگ گئے۔ ملک تاج نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مگر اب لاڈلا رکنے والا نہیں تھا۔ ملک تاج نوٹوں کو پرے دھکیلتا ہوا چیخا، مگر لاڈلا نوٹ پھینکتا جاتا اور روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، ویل آفاق احمد کی، ملک تاج پر، ایک آدھے بیٹے کی ویل، ایک آدھی بیٹی کی ویل، ویل بھائی کی شادی پہ، باپ پر ویل خسرے کی۔ پھر اس نے ملک تاج کی طرف دیکھ کر پکارا، ملک تاج، میں افلاق احمد، آنسا کا بیٹا، یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میں، اور یہ میری جنت، میری ماں۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، یہ روشنا، یہ تیری بیٹی، آنسا کی بیٹی، میری بہن، مگر کہاں؟ رشتے چلتے ہیں پگ سے، وہ تو تھا، دھتکار دیا، اب کون بھائی کون بہن؟ یہ کہتے کہتے وہ بلک بلک کر رو دیا، اور وہ خود کیا رویا، وہاں بیٹھے نشئی بھی رو پڑے، گرو رو پڑا، ساتھی رو پڑے، اور ملک تاج، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ملک تاج رو پڑا، بلک پڑا، اس کے اندر جیسے برسوں سے دبا ہوا کوئی پہاڑ پھٹ گیا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، دھرتی زمین، ذرا تو جگہ دے مجھ پر، الٹ تو پڑھ، مجھے چھپا تو سہی، مگر صاحب ایسے موقعوں پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، پیروں سے پکڑ کر یوں دھڑام سے گرا دیتی ہے جیسے وہ اپنی ہی نظروں سے دھرتی پر گر گیا ہو۔ لاڈلا اب بھی نوٹ پھینکتا جا رہا تھا اور روتا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا، لاکھوں ملے آج تیرے گھر پر، ایک نوٹ نہیں لے کر جانا، یہ لے، یہ بھی لے ویل، اتنا ہی کھاتا میں جتنے تو نے آج ایک رات میں نچھاور کیے مجھ پر، ایک کمرے میں رہ لیتا۔ مگر اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ساتھی بھی آگے بڑھے، سب اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے، سنبھل لاڈلے سنبھل، مگر وہ کہاں سنبھل رہا تھا، وہ بلکتا تھا، نوٹ پھینکتا جا رہا تھا، تڑپتا تھا۔ پھر اس نے اپنے گرو کی طرف دیکھا اور کہا، گرو، میرا گرو ہے تو، الٹ دے جو آج ملا ہے، چل الٹ، مجھے لے چل یہاں سے۔ گرو اس کا گرو تھا، وہ جانتا تھا کہ جس درد سے لاڈلا گزر رہا ہے وہاں پر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت افلاق احمد عرف لاڈلے عرف لاڈلی کے دل میں کیا قیامت برپا ہے۔ میں آپ وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا اس درد تک جو افلاق احمد عرف لاڈلے عرف لاڈلی کو تھا۔ گرو پہنچ سکتا تھا، سو وہ پہنچا۔ اس نے وہیں نوٹوں کا تھیلا الٹ دیا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا ہوا سسک رہا تھا، اللہ جانے کس بات پر۔ مگر اس رات وہاں صرف ایک ڈانسر کی ویل نہیں ہوئی تھی، اس رات ایک بیٹے نے اپنے باپ کو وہ سب واپس کر دیا تھا جو کبھی اسے محبت کی صورت میں ملنا چاہیے تھا، ایک ماں کی ممتا، ایک باپ کی بیر ہوئی، ایک بچے کی تنہائی، ایک محسن کی پناہ، اور برسوں سے دل میں دفن ایک سوال، سب ایک ہی رات میں سب کے سامنے آ گئے۔ اور شاید اسی لیے اس کہانی کو پڑھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان جس رشتے کو دنیا کے خوف سے ٹھکرا دیتا ہے، وہ رشتہ وقت گزرنے کے بعد بھی دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ باپ نے اسے دنیا کے ڈر سے چھوڑ دیا تھا، مگر بیٹے نے اپنے دل سے باپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ ممتا سے واقعی کوئی نہیں جیت سکتا تھا، اور شاید خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہرا وہ رشتہ ہوتا ہے جو کسی کے دکھ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ حاجی نے اسے بیٹا سمجھ کر پناہ دی تھی، گرو نے اسے اپنے طریقے سے اپنایا تھا، مگر جس باپ کو اسے سب سے پہلے سینے سے لگانا چاہیے تھا، وہی باپ برسوں بعد اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے پاس اپنے بیٹے کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ جانے کس بات پر اللہ کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ اصل پہچان انسانیت، کردار اور دل کی پاکیزگی ہے۔